میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ایک تاریخی دن ہے۔ اس دن کو سالوں تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ ایک ایسا دن ہے جو انشاءاللہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ میرا کوئی ٹوٹل 20 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور اس 20 سال میں سے آلموسٹ مجھے 5 ایئر ہو گیا ہے پارک ویو سٹی کے ساتھ۔ ان 5 ایئر میں نے جو کچھ سیکھا وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے بزنس ایکومین سیکھا چیئرمین عبدالعلیم خان صاحب کے سے، میں نے مینجمنٹ سیکھی اس مینجمنٹ کے ساتھ رہتے ہوئے۔ لیکن میں ایک چیز آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں، آج یہ کوئی سپیچ کسی پروڈکٹ کی لانچ کی نہیں ہے، آج یہ سپیچ کوئی ڈیل کی نہیں ہے، آج بڑی ڈیفرنٹ سے وے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ سنا ہے اور ہم ہمیشہ دیکھتے بھی آئے ہیں اور مانتے بھی آئے ہیں کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو اس کے حوصلے جو ہے نا وہ کم پڑ جاتے ہیں، وہ گھبرا جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو میرا 20 سال کا ایکسپیرینس ہے وہ ایک طرف، اور یہ جو لاسٹ 10 دن میں نے پارک ویو سٹی میں چیئرمین عبدالعلیم خان صاحب اور اس مینجمنٹ کے ساتھ گزارے ہیں، وہ 10 دن میری زندگی کے ہر ایکسپیرینس پہ بھاری ہیں۔ جب مشکل وقت آتے ہیں تو لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہم بھی تھوڑے گھبرا گئے تھے۔ مجھے یاد ہے وہ رات جب پانی تھوڑا سا آ گیا، میں گھبرا گیا، میرے پارٹنر کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ میں علیم خان صاحب کے پاس گیا، میں نے انہیں جا کے کہا سر میرے پارٹنر تھوڑے سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا بلائیں آپ اپنے پارٹنر کو۔ میں آج آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی سپیچ ہے، میں تو آپ سے وہ ایک 10 دن جو ہمارے ٹک ٹاکر جو یوٹیوبر نے ایک ڈیفرنٹ منظر پیش کیا، میں آپ سے وہ 10 دن کی ایک رودات سنانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو وہ 10 دن کا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں اپنے پارٹنر کو لے کے رات کے وقت 11-12 کا ٹائم ہے، علیم خان صاحب کے پاس 4th فلور پہ چلا گیا۔ علیم خان صاحب نے جس طرح سے پارٹنر کو موٹیویٹ کیا، جس طرح سے ان کو بتایا کہ یہ دن جو ہے یہ گھبرانے کا دن نہیں ہے، یہ دن اپنوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا دن ہے۔ یہ سوسائٹی، یہ کمیونٹی، یہ میرے بھائی ہیں، یہاں پہ میرے بہن بھائی رہتے ہیں، اور ایک ان کے ورڈ جو بلیو کریں کہ آپ الفاظ میں ان کو ادا نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ میرے پیرنٹس کی قبریں ہیں۔ یہ سوسائٹی مجھے بہت عزیز ہے۔ میں اس وقت میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کے ان لوگوں کا سوچیں۔ پارکیو کہیں نہیں جاتی، پارکیو یہاں پہ رہے گی، بلکہ پہلے سے بڑھ کے آئے گی۔ تو آج میں نے جب وہ دیکھا، اور وہ جو 10 دن کا ایکسپیرینس تھا، میں سمجھتا ہوں میری پوری زندگی کی کمائی ایک طرف، اور وہ جو میں نے 10 دن میں سیکھا، وہ جو لرننگ لی، وہ جو جذبہ لیا، وہ جو حوصلہ لیا، وہ مشکل وقت میں بڑے فیصلے کیسے کرتے ہیں، وہ مشکل وقت میں دریا دل کیسے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس ملک میں اور بھی بہت سارے بلینر ہیں، بلکہ کئی سارے بلینر ہیں، لیکن بلینر کا دل رکھنا یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں۔ تو علیم خان صاحب نے فرسٹ ڈے کو ہی میرے پارٹنر کو بلا کے کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، میں ان کی کمپنسیشن بھی کروں گا۔ میں حال سے ایک چیلنج لیتا ہوں، میں آپ جتنے بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتا دیں پوری دنیا میں ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ٹیکسس میں سیلاب آیا، کیلیفورنیا میں مسئلے مسائل ہے، جو دنیا کے ٹاپ ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہاں پہ بھی اگر کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو انشورنس کمپنی تو شاید کمپنسیٹ کر دیتی ہیں، انفرادی طور پہ بھی کوئی شاید کر دے، لیکن اجتماعی طور پہ کوئی نہیں کرتا، گورنمنٹ بھی نہیں کرتی۔ تو یہ صرف عبدالعلیم خان صاحب کے سر کو سیرا جاتا ہے۔ میں لازمی کہنا چاہوں گا کہ عبدالعلیم خان صاحب، آپ ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں اپنی مثال آپ ہیں، جو آج سے 30 سال پہلے آپ نے لوگوں کو ایک کمیونٹی لائف، ایک بہتر لیونگ کا جو آپ نے بیڑا اٹھایا تھا، وہ آج آپ نے نہ صرف اس کو اور بڑھ کے کیا ہے، بلکہ راوی لکھے گا کہ آپ نے چھت سے تحفظ میں اس کو کنورٹ کر دیا۔ راوی اس کو لکھے گا کہ بھائی یہ لوگ بھی آئے تھے، ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ جو اپنوں کے لیے مشکل وقت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میں لازمی کہنا چاہوں گا کہ وعدوں سے تکمیل کا جو سفر تھا وہ میں نے عبدالعلیم خان سے سیکھا۔ وہ میں نے سیکھا کہ ہم مینجمنٹ کے لوگ جب گھبرا رہے تھے تو عبدالعلیم خان صاحب کیسے کھڑے تھے۔ میں نے دیکھا کہ صرف عبدالعلیم خان صاحب نہیں کھڑے تھے، ان کی فیملی رافع خان صاحب رات کے وقت کھڑے تھے۔ جس ایج میں ہمیں کوئی رسپانسبلٹی کی سینس نہیں ہوتی، اس ایج میں عبدالرحمان صاحب، رافع خان صاحب راتیں جاگ کے ہمارے ساتھ کنسرنڈ ہے۔ تو یہ پرورش کا نتیجہ ہے، یہ اس کنسرن ہونے کا نتیجہ ہے، یہ اس کمیونٹی سے پیار کا نتیجہ ہے، یہ اس فیملی کو فیملی سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ تو میں لازمی کہوں گا عبدالعلیم خان صاحب، آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ جیسا کوئی نہیں۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ مشکل میں کھڑے کیسے ہوتے ہیں، اور آپ کے حوصلے سے مینجمنٹ کو حوصلہ ملا۔ میں نے اس دن دیکھا کہ مشکل وقت جب آتی ہے نا، غیر معمولی حالات آتے ہیں، تو آپ کو غیر معمولی ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں، آپ کو دیدہ دلیری دکھانی پڑتی ہے، آپ کو
وار فوٹنگ پہ جا کے اسٹریٹجیز بنانی پڑتی ہے. جیسی اسٹریٹجی پارکیو سٹی نے بنائی اپنے لوگوں کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, اس کی پاکستان تو کیا دنیا میں مثال نہیں ملتی. ہم نے پاکستان میں نہیں, انٹرنیشنل لیول پہ بینچ مارک سیٹ کر دیا. آج دیکھیں 10 دن ہو گئے ہیں, 10 دن میں آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ابھی تو پانی جو ہے وہ جنوبی پنجاب تک پورے کا پورا نہیں پہنچا, اور الحمدللہ پارکیو کی اس مینجمنٹ نے دن رات محنت کر کے وہ جو کرزمیٹک لیڈر علیم خان صاحب نے اپنی ٹیم میں کنورٹ کیا, وہ کرزما میں نے جنید امین صاحب میں دیکھا. جنید امین صاحب نے نو ڈاؤٹ پچھلے 1 سال میں اس سوسائٹی کو وہ ترقی دی کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ پاکٹ کلیئر کر دیے جو 15 سال سے کلیئر نہیں ہوئے تھے. علیم خان صاحب نے ذمہ دار کو, میرے پارٹنر کو, ایک ایک سٹیک ہولڈر کو خوش کیا. اس پہ میں جنید امین صاحب آپ کا اور احسان اللہ خان صاحب کا اور پوری مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس ٹائم میں جب کہیں پہ کوئی اویلیبلٹی نہیں تھی, کہیں پہ کوئی ڈیل نہیں تھی, کہیں پہ کوئی پلاٹ نہیں تھا, مشینری رکی ہوئی تھی, آپ نے ہر سٹیک ہولڈر کو وہ پرووائڈ کیا, کام پرووائڈ کیا, لوگوں کے روزگار چلے. اس کے لیے میں جنید امین صاحب آپ کا شکریہ ادا. لیکن یہاں پہ بات آج کچھ اور ہو رہی ہے. میں جب جمعرات کی رات دیکھا, رات کا ہوئی 1 بج گیا, تو جنید امین صاحب کو 3 دن سے ایک ہی کپڑوں میں دیکھ رہا ہوں, اور جنید امین صاحب کی جو حالت ہے وہ دیکھنے والی ہے. مجھے کہتے نہیں یار میں نے تو 3 دن سے بی پی کی گولی بھی نہیں کھائی. تو اس وقت میں نے کہا سر آپ چلے جائیں, شعیب صدیقی صاحب آپ بھی چلے جائیں, میں بیٹھا ہوں آج کی رات ہم پیرا دیں گے. میرے سیلز پارٹنر یہ میرے ساتھ چودھری عبدالرؤف صاحب ہے, غلام عربی صاحب ہے, زاہد صاحب ہے, میرے پاس باقی میرے سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, میرے ساتھ زاہد شریف بیٹھا ہوا ہے. سر آپ جائیں, آج ہم کھڑے ہیں, ہم ادھر سوئیں گے. تو یہ مینجمنٹ ہے. میں نے اس میں اے ڈی مغل کو دیکھا, جو فائنانس کا کام ہے دفتروں میں بیٹھنا. میں نے آئی ٹی کی ٹیم کو دیکھا, میں نے مبشر کو دیکھا جس میں نے کبھی مبشر کو اصولیہ میں نے دیکھا. میں نے فخر کو دیکھا جس کو ہم نے ہمیشہ علیم صاحب کے پیچھے ایک ڈیفرنٹ وے میں دیکھا ہے. تو ایک ایک سپاہی, ایک ایک کمانڈر نے وہ کرزما جو لیڈر سے ملا تھا, وہ کرزمیٹک لیڈر جس نے اپنا کرزما اپنی ٹیم میں کنورٹ کر دیا, جنہوں نے رات دن ایک کر دی کہ ہم نے جو کام سالوں کا ہے, جو کام مہینوں کا ہے, وہ ہم نے دنوں میں, وہ ہم نے گھنٹوں میں کرنا ہے. اور وقت نے ثابت کیا الحمدللہ کہ آج پارکیو سٹی کے سارے ریزیڈنٹ اپنے اپنے گھروں میں ہیں. میں کہتا ہوں کہ پھر کہوں گا کہ اس ملک میں بلینر بہت ہیں, دریا دل کوئی بھی نہیں ہے. جب وقت آیا ان ریزیڈنٹ کو سیٹل کرنے کا, تو علیم خان صاحب نے کہا کہ نعیم صاحب اور ٹیم, شعیب صاحب, جنید صاحب, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. لوگوں کو 2 سٹار 3 سٹار 4 سٹار ہم نے 500 ہوٹلز جو کہ رومز ارینج کر کے دیے. اگر کوئی بڑی فیملی تھی تو اس کو ڈبل روم ارینج کر کے دیا. جب تک لوگ نہیں آئے کون کرتا ہے؟ مجھے بتائیں, باتیں کر دینا بہت آسان ہے, مجھے بتائیں کس کا دل کرتا ہے کہ اپنی جیب سے پیسے دے؟ کون ایک مثال مجھے دنیا کے کسی کونے میں ایک مثال دکھا دیں کہ جو اس طرح کی مثال ملتی ہو. آپ کو نہیں ملے گی. یہ صرف اور صرف پارکیو سٹی میں ہی آپ کو ملا ہے. یہ صرف ویژن آپ کو پارکیو سٹی میں ملا ہے. تو میں اس پہ عبدالعلیم خان صاحب آپ کا ممنون ہوں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آپ نے سکھایا. میری لائلٹی پہلے اس گروپ کے ساتھ جو ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی, لیکن اس دن کے بعد میں نے عہد کیا کہ جینا مرنا ہوگا تو پارکیو سٹی کے ساتھ ہوگا. اور یہ صرف میں نے نہیں کیا, یہ میرے سیلز پارٹنر نے بھی کیا. یہ عہد ہم سب نے کیا کہ ہم کھڑے ہیں, اس گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں جو لوگوں کو اپنی فیملی سمجھتا ہے. مشکل وقت میں تو بھائی بھائی کا ساتھ نہیں دیتا. مشکل وقت آتی ہے تو جو تھوڑا سا غریب ماٹھا بھائی ہوتا ہے اس سے لوگ آنکھیں پھیر لیتے ہیں. تو یہاں پہ جب مشکل وقت آئی تو لوگوں نے دیکھا کہ راتیں, خود علیم خان صاحب, ان کا آپ کو پتہ ہے کیا سکیجول ہوتا ہے, ان کی کتنی بزی لائف ہے, لیکن دن رات یہاں پہ رہے. ایک ایک بندے میں ہم نے وہ والا کرشمہ دیکھا جو علیم خان صاحب کی وجہ سے آیا. تو اس پہ میں آپ کراؤڈ سے چاہوں گا, میں اپنے آڈینس سے چاہوں گا, میں اپنے دوستوں سے چاہوں گا کہ بگ راؤنڈ آف اپلاز مینجمنٹ کے لیے, علیم خان صاحب کے لیے. اور اللہ کرے, میرے اللہ سے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے اور وہ اسی طرح اس ملک کے لیے بہتر کام کرتے رہیں. اب میں آتا ہوں, آپ ایک دیکھیں, ہمارا جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے نا, وہ مشہور ہے جھوٹے وعدے اور جھوٹے دعوے کرنے میں. لیکن الحمدللہ پارکیو سٹی نے جو دعویٰ کیا اس کو عملی جامہ پہنا دیا. پارکیو سٹی نے جو کہا وہ کر کے دکھا دیا. ہم نے کہا کہ ہم آپ کے لیے بند بنائیں گے, اور یہ بند جو ہوگا وہ پارکیو سٹی کے اس ویژن کو, اس حقیقت کو آج آپ کے سامنے لے آیا ہے کہ ہم کتنے کنسرن ہیں اپنے لوگوں کے لیے. ہم نے وہ ایک ہے نا, میں معذرت کے ساتھ, ایک علیم صاحب ایک شعر ہے, مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے,
وہ قرض بھی اتارے ہیں جو واجب نہ تھے. یہ بند بنانا ہم پہ تو واجب بھی نہیں تھا، لیکن اس کمیونٹی کی محبت میں، اس مٹی کی محبت میں ہم نے اس بند کا بھی بیڑا اپنے سر پہ اٹھا لیا اور اپنے خرچے سے اٹھا لیا. ہم نے کہا ہمارے لیے پہلے کمیونٹی ہے. میں کہتا ہوں کہ راوی لکھے گا چھت سب نے دی، تحفظ دیا تو علیم خان صاحب کی ٹیم نے دیا، تحفظ دیا تو علیم خان صاحب کے ویژن نے دیا. تو یہی وہ ویژن ہے جس کو ہم آگے بڑھائیں گے، یہی وہ ویژن ہے. اس موقع پہ میں اپنے سیلز پارٹنر، اپنے رہائشیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پارک ویو سٹی پہ اعتماد کیا، جنہوں نے پارک ویو سٹی کا جو بھی ہم نے ڈیسیژن لیا ان کو پتا تھا کہ یہ وعدے کرتے ہیں تو وفا بھی کرتے ہیں. تو میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ.